یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، تصوف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، تصوف شریعت سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ڈسکرپشن پہ میں ایک ذکر بتا رہا ہوں حل المشکلات کے لیے، یہ اعمال قرآنی میں سے ہیں اور بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں۔ ڈسکرپشن پہ تفصیل کے ساتھ اس کے خواص وغیرہ پڑھے، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حال پہ پریزنٹ جو شیخ ہوتا ہے وہی تعلیم و تربیت آپ کے کر سکتے ہیں۔ وہ پرانا دور نہیں ہے، نہ وہ سختیاں، نہ وہ مشکلات، بھوک پیاس، تنگ دستی، مفلسی آپ لوگ برداشت کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کڑے ڈالے ہیں، کسی نے گھنگرو ڈالے ہیں، کسی نے وہ کشکول ڈالا ہے۔ یہ تصوف توڑی ہے۔ کوئی باپ دادا کے قبروں پر بیٹھ کر سجادہ نشین گدی نشین بن گئے، جاگیر سمجھ رہے ہیں۔ اور بابا، علم لدنی جو ہے یہ فضل خداوندی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اس کی وراثت نہیں ہے کہ باپ کے بعد دادا و دادا کے بعد یہ جو ہمارے ہاں تصوف میں سجادہ نشینی گدی نشینی کا جو تصور ہے، اس نے زوال کے علاوہ، خرابیہ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ یقین کیجئے گا، اس وقت مجھ سمیت لے لیں جتنے بھی سجادہ نشین ہیں، اس میں 98% آپ دیکھیں، اس میں آپ کو ایک بھی صاحب نظر، صاحب فراست، صاحب شرع، فقیر اللہ نہیں ملے گا۔ کسی کا دادا گزر گیا، کسی کا باپ گزر گیا، کسی نے خلافت لے لی، اس پہ گنبد بنا دی، 2-4 مرید اور 5-10 ہو گئے اور معاملہ چل رہا ہے۔ اسی چیز نے تصوف کو نقصان پہنچایا۔ حالانکہ تصوف جو ہے یا متصوفین، وہ شریعت سے باہر قدم ہی نہیں رکھ سکتے۔ تو یہی جو بزرگان دین ہے، جو ریل بزرگان دین ہے، وہی تصوف کے امین ہے۔ تو اس وقت گناہگو دور ہے، فرفتن دور ہے۔ آپ مزارات پہ جائیں، وہاں پر سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر قبر کا طواف کرنا، سالوں وہاں بیٹھنا اور فیض الہی کے لیے دن رات ضائع کرنا، یہ کہاں پر لکھا ہے؟ جس نے بھی پایا وہ تو ہزاروں میں، لاکھوں میں، سینکڑوں میں یا چند لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو صاحب قبور سے اس کا فیضان خاص کر لیتے ہیں، اس سے تو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اب ہماری بھی تو کسی نے تربیت کی ہے نا، ہم زندہ مشائخ میں رہے ہیں، اللہ کے امر سے رہے ہیں، بڑے پائے پائے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، اور جب انہوں نے دعوت و تبلیغ، اصلاح نفس، اصلاح نفس، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کی اجازت دی، تو تب میں نے بیت اور یہ چیزیں شروع کی۔ حالانکہ میں گدی نشین تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کچھ مشائخ کے نام لیتا ہوں۔ ہمارے والد گرامی سلطان الفقراء دیوان اعظم دیوان شاہ پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے مکتوبات امام ربانی اور یہ وہ چیزیں اخوندزاد سے پرامان صاحب کے درس میں 4 سال میں نے گزارے، اس کے لیے جاتا تھا۔ لیکن پراپر طریقے سے میں نے سال ہر سال جناب شیخ المشائخ قندیل نورانی غوث سمدانی محمد عبدالسلام پیر سباق بابا جی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ اقدس میں گزارے۔ کبھی اس نے مجھے نہیں کہا کہ آپ بیت جدید کرے، یہ کرے، وہ کرے۔ سالوں کا آپ کے معاملات تھے، مشاہدات تھے۔ تو وہیں سے اس نے اپنے وصال سے پہلے کچھ دن مجھے کہا کہ جو بھی باتیں تھی وہ ارشاد ربانی۔ اسی طریقے سے میں شیخ القرآن والحدیث رئیس الابدال
جناب سید احمد شوڈاک بابا جی جو رشتے میں بھی ہمارے چچا لگتے ہیں، وہ اس کے صحبت میں سال ہاں سال رہا۔ پھر اس کے علاوہ شیخ المشائخ، قدوۃ الاولیاء، رئیس الابدالین محمد احمد الڈن بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی ہم کچھ کسی قابل بھی نہیں تھے، اور انہی ہستے نے مجھے کہا کہ آپ یہ لوگوں کو دم درود کیوں نہیں کرتے، دم رقیہ شرعیہ، اور پھر کہنے لگے کہ آپ بے شک ایک مہر بنا دے اور یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو شفا ہوگا، کیونکہ وہ میرا نا ضمیر نہیں مانتا تھا۔ اس کے بعد پھر جو بھی ضرورت مند آتے ہیں میں کرتا ہوں۔ پھر ہمارے بابا جی کی پیربائی بھی تھے اور ان کا فیضیاب بھی تھا، لمبی عمر پائی، اور وہ بہت بڑے فقیر اللہ تھے، مجرد تھے، عباسین بابا جی، واڑہ دیر میں، دریائے دیر کے کنارے اس کا مزار اقدس ہے، اور وہ جنات کو درس دیتے تھے۔ جنات ان کے پاس آتے تھے اور ان کا ظاہری لوگوں کے ساتھ، میرے کہا کہ میرے بیٹے میرے ظاہر لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بہت پائے کے فقیر گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے گلگت بابا جی تھے، اسی طریقے سے پیر محمد عظیم دیولہ سواتی تھے، اسی طریقے سے جناب محمد عمر چاچا صاحب ہیں، اسی طریقے سے شیخ رفائی، اسی طریقے سے جناب سید عبد الناصر ابو بکر صدیق الجزائری الحسنی الجیلانی، قطب مدینہ ہے، اور مجھے کہہ رہے تھے ایک دن 2012 میں کہ آپ کافی لیٹ پہنچے۔ 3 دن متواتر وہ میرے ساتھ خاندان شاذلیہ کے اسباق، اورات، احزاب کرتے رہے، پھر مجھے سند خلافت بھی دی اور بھی جو درود تھے یہ وہ وغیرہ جو بھی تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلتے رہیں مستقل مزاجی کے ساتھ۔ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، شیخ کامل ہونا چاہیے یا یقین کامل ہونا چاہیے۔ شیخ کے اختیار میں تو یہ ہے کہ آپ کو یہ الفاظ بتائیں گے کہ بیٹا اس راستے سے میں بھی، اللہ نے مجھے اپنے قرب الہی عطا کیا، آپ بھی چلتے رہیں۔ تو فضول کشف پہ، کشف القلوب پہ، کشف القبور پہ، حمزات پہ اور ان چیزوں پہ آپ لوگ جو زندگی ضائع کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ شیخ کامل کے صحبت میں رہ کر شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سمجھے، اس پہ عمل پیرا ہو جائے، قرب الہی عطا ہو جائے گی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔